بسم الله الرحمن أعوذ الرحيم. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرات وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلی العظیم. صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ آل عمران کے ضمن میں آیت نمبر 28 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی اور 29 سے ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا. گفتگو ہماری جو پچھلی چل رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں یہاں بتا رہا تھا. وہاں پہ بتایا تھا کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کا اہل کتاب کو یہ نظریہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ساری برائیاں آئی تھیں جو ہم نے بیان کی کہ وہ کیا سمجھتے تھے. وہ ساری کی ساری برائیاں جو ان کے اندر آئی تھیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی تھی کہ انہوں نے اپنے دل میں کچھ غلط عقیدے جو ان کی آرزوئیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کو امانی سے تعبیر کیا ہے. یعنی جو ان کی آرزوئیں تھیں اس کے مطابق انہوں نے اپنے دین کو بنا لیا تھا اور یہ سمجھتے تھے جیسا وہ چاہتے ہیں ایسا ہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم لوگ جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور مسلمان امت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یہ ان امتوں کے پچھلے اعمال سے جن کی وجہ سے ان کے اوپر نعمتیں نازل ہوئیں اور جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پسندیدہ بنایا اور پھر کچھ کاموں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کہ ہم نے ان کے اوپر مسکنت مسکینی اور ذلت کو ان کے ماتھوں پہ لکھ دیا. تو وہ کیا وجوہات تھیں اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جس میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہود کے بارے میں تھا کہ اہل یہود یا بنی اسرائیل اور میری امت میں اس قدر شباہت ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا وہ میری امت کے لوگ بھی کریں گے. اور مشابہت کے لیے جو بعض روایات میں الفاظ ملتے ہیں وہ یہ کہ جیسے دو جوتوں میں آپس میں مماثلت ہوتی ہے بالکل اس طرح ان کے درمیان مماثلت ہے. اگر آپ جوتوں کو سیدھا رکھیں تو ان کو وہ الگ نظر آتے ہیں لیکن جب ان کو موڑ کے تلوے ان کے ملائیں تو وہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی شخص کسی سوراخ میں گیا ہوگا ٹھیک ہے تو میری امت کے لوگ بھی اسی سوراخ میں داخل ہوں گے. یعنی جو انہوں نے کام کیے ہوں گے سارے کے سارے میری امت والے کریں گے. اتنی شباہت ہے میری امت میں اور بنی اسرائیل جو پچھلی امت گزر چکی ہے اس کے اندر. تو اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ سب سے بری برائی جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں ان کے اندر آئی تھی وہ کیا تھی. یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں
ہم کچھ دن صرف دوزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت تو ہمارا مقام ہے ہی. اور اس کے لیے وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یہ ساری باتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید کی آیات پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو رات کو دن سے اور دن کو رات سے تبدیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے بناتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کس موقع پہ بیان فرما رہا ہے؟ یہ اس موقع پہ بیان فرما رہا ہے کہ جب ایک حکمرانی, ایک بادشاہت, ایک جسے کہتے ہیں سپیریٹی جو امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ منتقل ہو رہی ہے ایک امت سے دوسری امت میں. پہلے یہود سے منتقل ہوئی مسیحیت کے اندر, حضرت عیسیٰ کے اندر, اور پھر اب اہل کتاب دونوں یہودیوں عیسائی سے یہ منتقل ہو رہی ہے کس میں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے. یہ مثال کیوں لے کے آیا؟ یہ میں نے پچھلی دفعہ اس کی توضیح دی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب جو آیت آج ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. یہ اصل میں پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیت نمبر 28 کو میں تھوڑا سا دوبارہ ڈیفائن کروں گا کیونکہ وہ اگلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 28 کے اندر لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء, کہ نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت, ابھی خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے اس وقت کے, اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ کافروں کو اپنا ولی نہ بنائے. ولی یعنی ایسا دوست جس سے اس کو ہر چیز کی آرزو ہو کہ ہر مشکل میں اس کی مدد کرے گا. کافروں کے ساتھ ایسی دوست نہ کریں. اس میں 2-3 پوائنٹ ہیں جو علماء نے, جو تفسیر کے علماء ہیں انہوں نے بیان کیے کہ ایک تو یہ کہ اب تم نے جو ان کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا کہ یہودی بہت طاقتور ہیں, یہ بہت پیسے والے ہیں, یا عیسائی جو بہت پیسے والے ہیں, ان کے پاس باغات اور نجران کی پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس جائیدادیں ہیں, تو شاید کسی وقت میں اگر مسلمان جسے کہتے ہیں کہ ان کا شیئر نیچے آتا ہے تو ان کے شیئر سے اوپر ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایک تو یہ منتقل ہو رہا ہے یہ عہدہ جو بنی اسرائیل سے آ رہا ہے مسلمانوں کے پاس, اور ان سے تمہیں کسی قسم کی دوستی کا حق نہیں ہے. اب وہ رسوا ہونے والے ہیں تو ان سے دوستی نہ بناؤ. پھر دوسری بات یہ کہ ولایت جو ہے وہ کسی غیر مسلمان کی کوئی مسلمان قبول نہ کرے. ولایت یعنی اپنی سرپرستی میں یعنی اپنے آپ کو کسی اور کی سرپرستی میں نہ رہے جو کہ مسلمان نہ ہو, اور اجازت دی صرف مسلمان ہی کو اپنا ولی بنا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد بات چلتے چلتے یہاں تک آئی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اگر اس نے ایسا کر لیا یعنی اس نے یہودیوں اور عیسائیوں پر اپنا ایسا بھروسہ کر لیا کہ ان کے بغیر میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا, یا یہی مجھے بچانے والے ہیں, یا ان کی وجہ سے میری ترقی ہے, یا ان کی وجہ سے میری مال و دولت ہے, ان کی وجہ سے میرا بزنس ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے اس کا اللہ, یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فَلَيْسَ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ, مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان کے شر سے, یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم کرو, شر سے بچنے کے لیے, نہ کہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. دو الگ چیزیں ہیں. کسی سے کلمہ حق نہ کہنا اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے, اور کسی سے کلمہ حق نہ کہنا اس کی خوشامد کے لیے ہوتا ہے, کہ اس کے سامنے آپ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر رہے اس لیے کہ آپ کو خطرہ ہے آپ کو جان سے مار دے گا, یا اس کے سامنے عقیدے کا اظہار کرنے سے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ بہت سارے کافرین وہاں موجود ہیں اور ایک بندہ وہاں پہ پھنس گیا ہے, تو آپ وہاں پہ کلمہ کا حق کا اظہار بھی کریں, کلمہ حق کا, تو وہ آپ کو مار دیں گے. جیسے عمار یاسر کے والدین کے ساتھ وہ عمار نے آخر وقت میں کیا ہوا جب ان کی والدہ کو, آپ کو معلوم ہے کہ عمار کی والدہ جو تھی ان کو شہید کر دیا گیا, ابو جہل یا جو بھی ان کا وہ تھا, اس نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو قتل کر دیا. عمار کو, ان کے والد کو جو یاسر تھے ان کو قتل کرنے کا طریقہ کار ایسا تھا, اس نے اونٹ, نر اونٹ, سانڈ اونٹ سے کہتے ہیں, یعنی بڑے طاقتور قسم کے 4 اونٹ منگائے, دونوں ہاتھ 2 اونٹوں سے الگ الگ چاروں سمتوں میں باندھے اور چاروں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا, یعنی جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے. یہ مصیبتیں آئیں. جب یہ دیکھا یاسر نے, عمار نے اپنے باپ کا اور ماں کا حال, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا, اور بعد میں دل میں اتنا شرمندہ ہوئے کہ شرمندہ ہونے کے بعد وہ رسول خدا کے پاس اور روتے روتے کہا کہ مجھ سے یہ حرکت ہو گئی. تو رسول خدا نے کوئی بات نہیں, انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا. تو یہ جو تقیہ کا اہل تشیع نظر لیتے ہیں وہ اس آیت سے لیتے ہیں. یہاں پہ وہ لفظ آیا ہے الا ان تتقوا منہم تقات, کہ اللہ یہ کہ تم بچنا چاہو ان کے شر سے کسی قسم کا بچنا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور ڈراتا ہے اللہ تم کو اپنی ذات سے. اللہ ڈراتا ہے, کیا مطلب, اللہ تو رحیم ہے, رؤوف ہے, وہ کیا مطلب ڈراتا ہے, اللہ اس بات سے ڈراتا ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں جو رحمت اور رؤوفت والی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کاموں کو انجام نہ دینے کی وجہ سے وہ کیا ہے, قہار بھی ہے. تو تم رافت اور اس کی رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ
کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ ان کاموں کو انجام نہ دینا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کچھ قوانین ہیں اور کچھ سنتیں ہیں۔ قرآن مجید میں آیات جب آپ پڑھیں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جن جن باتوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں خلود یعنی دوزخ کے اندر خلود کہتے ہیں ہمیشگی، یعنی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ قرآن مجید میں آپ یہ نکات جہاں پہ خالدینہ کا ہے نا، ایک جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے، دونوں کے لیے جہاں خالدینہ کا ورڈ ہے تو آپ وہ نوٹ کرتے ہیں کن کن باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالدینہ کہا ہے۔ وہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تمام انسانیت پہ لاگو ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ عیسائی کرے گا تو دوزخ میں جائے گا، مسلمان کرے گا تو جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم جنت میں چلے جائیں گے ہاتھ میں بچا کے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ جن قوانین کے انکار پر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالے گا، انہی قوانین کے انکار پر ہمیں بھی دوزخ میں ڈالے گا، کیونکہ جس شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے یا آپ نے جس شخص پہ ظلم کیا ہے، آپ تو یہ امید رکھیں ظلم کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فلاں کے واسطے سے فلاں شخصیت کے واقع بحق فلاں معاف فرما دے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد کہ بحق کے فلاں معاف فرما دے گا۔ تو سوچیں کہ جس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اپنی محبت کا اظہار اسی طرح کیا ہے کہ جس طرح میں ایک کافر سے محبت کرتا ہوں اسی طرح مسلمان سے محبت کرتا ہوں، وہی رزق میں دونوں کو دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کرتا کہ ہوا اس کے لیے کم دوں، اس کے لیے زیادہ دے دوں مسلمان کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اپنی عمومی جو تمام ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تب سب کو برابر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں گناہوں سے بچو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ یہاں سے آج جو آیت ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کام کیا ہے، ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے مثال کے طور پہ فلاں پارٹی کا ساتھ دیا، ہم نے فلاں پارٹی کو اس لیے ووٹ دیا کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنی جان کو بتانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا فیصلہ تو میں کروں گا، جو تم نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے تم لوگوں کو بتانے کے لیے جو بھی کہتے رہو، میں نے فلاں کام کی وجہ سے فلاں وجہ سے اس کی بات مانی ہے، اس سے ڈر کے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ دینے کے لیے اپنا حق رائے یا کچھ بھی اس کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تم نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، اور تبدو ہو جو تم ظاہر کرتے ہو لوگوں کے سامنے، ویسے یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور بات کو پھر دائرے کو براڈ کیا کہ اللہ نہ صرف تمہارے دلوں کا اور تمہارے ظاہر کا حال جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دنیا کے آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب اگلی آیت میں بیان ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، اب جو ساری چیزیں اسے چھپائی ہوں گی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ویسی دنیا میں تمہیں سزا دے دوں گا۔ یہ جو مکافات عمل کا ہمارے یہاں ایک بڑا چرچا اور شور ہے کہ مکافات عمل میں اس کو یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مکافات عمل بہت کم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی جزا اس دنیا کے اندر ہی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس پہ کوئی پرابلم یا کوئی مصیبت یا کوئی حادثہ اس کے ساتھ رونما ہو جائے، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے، کسی کام کرنے کی وجہ سے، کسی بد دعا کی وجہ سے کوئی اثر کسی کے اوپر ہو جائے، ورنہ تو اب تک مسلمانوں نے جتنی بد دعائیں عیسائی کو دی ہوتی ہے اب تک ڈوب چکا ہوتا ہے وہ، یا جتنی بد دعائیں مختلف جو ہے سربراہوں کو دیتے ہیں تو اب تک تو وہ بیچارے نظر ان کو اتنی لگ چکی ہوتی ہے ہماری آنٹیوں اور ہماری دادیوں اور سب دادیوں کی، تو وہ بیچارہ تو نظر کے بوجھ سے نہیں مر جاتا، لیکن وہ نہیں مرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، کہتے جو یہ سارا قیامت میں تم دیکھو گے ایک ایک چیز کا حساب، کیونکہ بعض دفعہ جو برائی کا کام یا اچھائی کا کام ہم کرتے ہیں اس دنیا میں اس کا نتیجہ نکل نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کسی آدمی کو قتل کرتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو قتل کیا جاتا ہے خالی، لیکن آپ یہ سوچیں اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں، اس قتل کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جس شخص نے قتل کیا ہوتا ہے، اور جو شخص قتل کیا ہوتا ہے وہ بیچارے معذور ہو جاتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ جو قتل ہونے والا ہوتا ہے وہ کمانے والا ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ کئی لوگوں کا سہارا ہوتا ہے۔ جو قاتل ہوتا ہے اگر اس کو اسی وقت سزا دی جائے تو اس کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کے بھی خاندان والے ہوتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جن کو وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سزا اس کو وہاں پہ نہیں دی جا سکتی۔ بس ایک اللہ کی شریعت اور اللہ کی جسے کہتے ہیں قانون کو پورا کرنے کے لیے اس کو پھانسی تو دے دی جاتی ہے، لیکن اگر پھانسی نہ ہو تو اس کی سزا کئی گنا، اس کو پھانسی سے مراد اس کی سزا نہ ملے تو کئی گنا اس کی سزا قیامت میں اس کو ملنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام چیزیں جو تم نے کی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں حاضر پاؤ گے۔ یوم تجد کل نفس، وہ دن
جب موجود پائے گا ہر شخص وہ جو کہ ہوگی اس نے کوئی کی ہوگی نیکی اپنے سامنے حاضر پائے گا. وما عملت من سوء, اور جو بھی اس نے کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو سامنے پا لے گا. تودع لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, تو وہ اس دن آرزو کرے گا. یہ جو لوگوں کو اپنا ولی بناتا تھا, یہ جو لوگوں کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا تھا, یہ جو غیر مسلمانوں کے ساتھ اپنے جیسے کہتے ہیں کہ اپنا ان کی پارٹی میں ہونا شامل کرتا تھا, اپنے کسی بھی حمایتی اس کے ذریعے ان کو اپنا سپورٹ یعنی اپنی سپورٹ اس کو کرتا تھا, تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کہہ رہا ہے اے کاش, قیامت میں کہے گا اے کاش کیا اس کی اور اس کی بدی کے درمیان فاصلہ ہوتا, کیونکہ جس کو وہ ووٹ دے کے اوپر لے کے آ رہا ہے وہ آپ کے بھائیوں کو, آپ کی بہنوں کو قتل کر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ زمین پہ ذبح کر رہا ہے. آپ کے بہنوں اور بچوں کی جیسے کہتے ہیں سروں سے چادر چھین کے ان کو جو ہے وہ بے گور و کفن زمین پہ پڑا چھوڑ کے مار کے جا رہا ہے. اگر آپ اس کی سپورٹ پہ ایک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کاش, وہ قیامت کے دن یہ کہے گا اے کاش ہم نے اور اس کی بدی کے درمیان کچھ فاصلہ ہوتا, بہت دور کا فاصلہ. امدم بعید, امدم کہتے ہیں فاصلہ, اور بعید یعنی بہت دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ یحذر کہتے ہیں برحذر باش فارسی میں کہتے ہیں یعنی آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار رہو, ڈرتے رہو. کس چیز سے؟ یحذرکم, اللہ تمہیں ڈراتا ہے, ہوشیار کرتا ہے, نفسہ اپنی ذات سے, کہ مجھ سے ہوشیار رہو کہ میں قیامت میں وہی کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں. میں وہاں پہ تم نے جو اپنے ذہن میں بنایا نا کہ فلاں مجھے معاف کروا دے گا, فلاں مجھے معاف کروا دے گا, وہی معاف کروا دے گا جس کو میں اجازت دوں گا. وہ شفاعت کا تصور جو ہم نے اپنے درمیان بتایا ہے وہ شفاعت کا تصور جو قرآن مجید میں دیا ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, قرآن مجید کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی احادیث کیا کہتی ہیں, ائمہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں. ان دونوں کے بعد دین بنتا ہے. ان کے بغیر جو دین ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے, پہلے ہمیں چیک کرنا چاہیے وہ عقیدہ ہم نے بنایا کہاں سے, وہ قرآن سے ہے یا رسول کی صحیح سنت سے ہے یا رسول کی کسی صحیح حدیث سے ہے یا ائمہ علیہ السلام کی صحیح حدیث سے. اگر ان سے نہیں ہے اور ٹریڈیشنل ایک عقیدہ بنا کے اپنے آپ کو جنتی دوزخی اور دوسروں کو دوزخی اور اپنے آپ کو جنتی بنایا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تو میرے سے تعلق ہی نہیں, وہ تم نے خود بنایا ہوا ہے. دین تو اللہ کا ہے, تو کہے گا اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ نہایت شفیق ہے اپنے بندوں پر. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہاں پہ کچھ کرائٹیریا بیان کر رہا ہے. کرائٹیریا کیا بیان کر رہا ہے کہ اب یہ جنت میں جانے والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں, یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں, اور محبت کا جسے کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے کون لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دے دیا کہ اللہ سے محبت کس طرح سے ہو سکتی ہے, یہ سیکھ لو مجھ سے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر بیان کر دیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, فاتبعونی, تو رسول کیا کہتے ہیں کہ میری اتباع کرو. یعنی اللہ سے محبت کا واحد ذریعہ, اللہ سے محبت کا واحد ذریعہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہے. اور یہ صرف رسول خدا کا قول نہیں ہے, یہاں پہ تمام انبیاء جتنے آئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میری اتباع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں. اتباع کہتے ہیں جو کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں اسی طرح اس کام کو انجام دیں. کیونکہ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی تو اتباع رسول کی جاتی ہے. اللہ حکم دیتا ہے تو اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, آگے آدمی بتا دے گا, قل اطیعوا, ان سے کہہ دو, ٹھیک ہے نا, کہ اطاعت کریں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول ان سے کہہ دو کہ مجھ سے محبت کریں, یعنی رسول سے تم محبت کرو گے تو تمہارا دعویٰ صحیح ہے. اگر تم کسی اور سے محبت کر رہے ہو اور رسول اس میں کہیں بھی شامل نہیں ہے اور یہ کہہ دو کہ رسول کے کہنے کی وجہ سے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں اور رسول اس میں سے نکل گئے بیچ سے, تو وہ محبت نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے. اصل محبت اللہ سے ہے, اللہ کی وجہ سے رسول سے محبت ہے, رسول کی وجہ سے اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت کی وجہ سے ان کی اولاد سے محبت ہے. تو یہ سرکل اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے اور باقی علیہ السلام سے بھی کافی میں یہ روایت, اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں. میں نے مجلس کے اندر اس روایت کو پڑھا بھی تھا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ محبت کے بارے میں, تو اللہ کے ولی نے یعنی امام نے یہ قسم کھا کے بولا تھا, واللہ کا لفظ آیا تھا کہ تم جب تک ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اللہ کے بیان کیے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرو اور اللہ کی بیان کی ہوئی جو ممنوعات نہیں ہیں جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے نہ بچو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان کی اطاعت کرو, اور یہ کہہ رہا ہے اگر ہماری تو ہم سے تو محبت رکھتے ہو تو
ہم سے ہماری اطاعت، اگر تم کہتے ہو کہ ہماری اطاعت کی دعوت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کرو. یہ نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ اوپر سے نیچے کی طرف معافی کر رہا ہے. یعنی اہل بیت کی اطاعت، اہل بیت سے محبت، رسول کی اطاعت، رسول سے محبت، اللہ سے محبت، یہ ساری کی ساری ایک ہی چیزیں. کس طرح سے ایک ہی چیزیں کہ ہم اللہ کے لیے ان سب سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ان سے محبت کر رہے ہیں. میں مثال اس کی سمجھانے کے لیے دوں آپ کو کہ ہم کسی جگہ پہنچنے کے لیے سواری لیتے ہیں، نہ کہ اس سواری سے محبت کرنے کے لیے وہ سواری لیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اہل بیت کو ہم نے کیا وسیلہ قرار دیا ہے. اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیا. قرآن مجید میں کہا ہے کہ میری طرف وسیلے کے ذریعہ ہو. تو وسیلہ ہوتا ہے کسی جگہ پہنچانے کے لیے. وسیلے سے اس لیے محبت ہوتی ہے، اس لیے اس سے رغبت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں صحیح اور سالم، صحیح طریقے سے صحیح مقام اور صحیح منزل تک پہنچا دے گا. لیکن اگر منزل بھلا دی جائے اور وسیلے پہ کو پکڑ لیا جائے تو یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے قل، سوری اس کے بعد ایک اور لفظ ہے، ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم یہ کام کرو گے، یعنی مجھ سے محبت کی وجہ سے رسول کی اطاعت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا اللہ تم سے، یعنی رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ویغفر لکم، اور معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو یا تمہارے پچھلے جو تم نے جو کام انجام دیے جو قابل گرفت ہیں ان سب کو محو کر دے گا. غفور کے معنی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اور یہاں پہ ایک چیز اور قابل غور ہے کہ واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے جو صفت استعمال کی ہے کہ اور اللہ بے شک بہت غفور الرحیم ہے. میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا اس کا. غفور ہے اور رحیم ہے، یہ نہیں کہا غفور الرحمان ہے. اگر آپ لوگوں کو وہ گفتگو یاد ہو جو سورہ حم میں نے الرحمن اور رحیم کے زمرے میں کی تھی کہ رحمان کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں رحمان کے معنی کے اندر، رحیم کے معنی میں کچھ اور خصوصیات پائی جاتی ہیں. رحمان کے اندر خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ فوری رحم، بہت زیادہ رحم، اور رحیم کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ تابدی رحم. لیکن رحمان کی خصوصیات جو ہے جب وہ آتی ہیں، یعنی فعال کے رحمان جو ہے فولان کے وزن پہ ہے، یعنی عطشان، پیاس، بہت شدید پیاس کے لیے کہتے ہیں عطشان. لیکن جیسے ہی وہ چیز مل جاتی ہے انسان کو اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. عطشان، پانی پلا دو، پیاس برطرف ہو گئی. جان، بھوکا، بہت زیادہ جان، بہت بھوکا، اگر کھانا کھلا دو بھوک برطرف ہو گئی. ٹھیک ہے، تو رحمان فوری رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن رحیمیت وہ رحمت ہوتی ہے جو وقت پہ ظاہر ہوتی ہے. میں نے کہا تھا یہ رحیم فعیل کے وزن پہ جو آتی ہیں، یعنی کسی آدمی کے اندر وہ کوالٹیز، وہ صفت پائی جاتی ہے لیکن وقت پہ ظاہر ہوتی ہے، ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص ہے اور وہ نئی نئی جاب کرتا ہے کسی جگہ پہ. یہ مثال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے والی؟ دوبارہ ریپیٹ کر دوں تاکہ یہاں کے موضوع کے حساب سے، تاکہ جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بھی آ جائے. کہ دیکھیں ایک شخص کسی جگہ جاب کرنے جاتا ہے اور اس کو جس دن تنخواہ ملنی ہوتی ہے 2 ہفتے بعد یا 1 ہفتے بعد جب تنخواہ ملنی ہوتی ہے، 4 بجے اس کے آفس کی چھٹی ہوتی ہے اور 5 بجے یا 6 بجے تک آخری وقت ہوتا ہے اس قسط کو جمع کرانے کا جو اس کو تنخواہ لینے کے بعد بھرنی ہوتی ہے. تو اب وہ 3 بجے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مالک آئے اور میرا چیک مجھے دے دے. یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مالک بہت، جسے کہتے ہیں وقت کا پابند ہے، وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، وہ آ جائے گا. 3:45 بج جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وعدے کا پکا ہوگا، وہ اپنے بھرم کو نبھانے والا ہوگا، اپنے عہد کو نبھانے والا ہوگا، لیکن ابھی کیوں نہیں نبھا رہا؟ یعنی وہ صفت ظاہر نہیں ہو رہی مالک کی. لیکن ابھی 4 بجنے میں 5 منٹ کم ہوتے ہیں، وہ مالک آتا ہے، اس کو چیک پکڑاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. یعنی ایک خاص وقت پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جب اس کا وقت آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس وقت رحمت تمہارے اوپر آئے گی جب یہ سارے کام کرو گے. کب؟ تم اللہ کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت اس وقت کرو. محبت کا دعویٰ اس وقت کر سکتے ہو جب تم رسول کی اتباع کرو گے. اگر رسول کی اتباع نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. رسول کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی غفارت، صفت غفاریہ جو ہے وہ اس وقت تمہارے سامنے ظاہر ہوگی جب تم رسول کی اطاعت کرو گے. پھر اس کے بعد فرمایا، پتہ نہیں بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو یہاں تک؟ ایک سوال بھیجے مولانا والے محمد. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور اگر وہ منہ موڑیں تو وہ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو. بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے، اور اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ریئیکشن میں کتنا سخت جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم کافر ہو. یعنی اگر تم دعویٰ یہ کرتے ہو، اور یہ چیز میں نے بعض دفعہ اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ نوٹ کیے کہ ہم کسی سنت چیز کو اتنی حقارت سے رد کرتے ہیں.
اور کسی مستحب چیز کو اتنی حقارت سے رد کرتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب یا ہم کافروں میں شامل نہ ہو جائے. جب ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ کام کر لو، کہتے ہیں یار یہ تو مستحب ہے، اس کو چھوڑو. اصل وہ مستحبات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جایا جاتا ہے. ایک ہے اللہ کے حکم کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، اللہ کی 5 وقتہ نمازیں پڑھنا. ایک ہے مستحبات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان نمازوں کے ساتھ پڑھے، وہ نفل، وہ مستحبات. ہم ان کو ایسے رد کر دیتے ہیں یہ تو مستحب ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کہا کہ اگر تم رسول کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم. اچھا اب یہاں سے مضمون آیت کا بدل رہا ہے. یہ سارا پورا مقدمہ بنا تھا کس چیز کے لیے؟ یہ وہ آیت آ گئی کہ جہاں پر اقتدار منتقل ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے مضمون. انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ میں 2-4-15 منٹ میں بس ان آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کر لوں. اگر 10 منٹ مجھے ایکسٹرا اجازت دیں آج تو میں ایک خاص موضوع کو تیار کر کے لے کے آیا ہوں. ایک علمی موضوع ہے، تفسیر سے متعلق شاید اتنا نہ ہو لیکن علمی موضوع ہے، تو وہ بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ باعث فکر ہوگا کہ اس چیز کے بارے میں فکر کر سکیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، وآل ابراہیم اور وآل ابراہیم کو، وآل عمران علی العالمین اور آل عمران کو تمام جہانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری کو 3 لفظوں میں بیان کر دیا. سب سے پہلے لے لیا نوح، پہلے شریعت والے نبی، ان سے قوم بننی شروع ہوئی. ٹھیک ہے، نوح کو لے لیا. پھر اس کے بعد ابراہیم ایک پرومیننٹ نبی تھے، ان کے بعد امتیں بنی، حضرت ابراہیم کو لے لیا. اور پھر آل عمران کو لے لیا اور کہا کہ میں نے ان کو فضیلت دی تمام عالمین پہ. اس سے پہلے آل موسیٰ کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر فضیلت تھی. یہاں پہ ذکر کیا گیا وہ آل عمران، اور عمران کو میں نے تمام جہانوں پہ فضیلت دے دی. یعنی اب حضرت ابراہیم کی دوسرے بیٹے کی نسل کو فضیلت دی جا رہی ہے تمام عالمین کے اوپر. عمران کون تھے؟ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں پیغمبر تھے. اور ان کی شادی جو ہوئی، دو بہنیں تھیں، اور ان میں سے ایک کی شادی جن کا نام حنا تھا عمران سے ہوئی، جو کہ نبی بھی بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے. اور ایک کی شادی جو اشیاء جن کا نام تھا اشیاء یا اشبیہ، ان کی شادی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام سے. یعنی حضرت زکریا، حضرت عمران، یہ دونوں آپس میں جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمزلف تھے. تو دونوں کے ہاں اولادیں نہیں تھیں. حضرت عمران جو کہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوشخبری دی کہ میں تمہاری ذریت میں، تمہاری نسل میں ایک ایسا بیٹا پیدا کروں گا، ایسی اولاد تمہاری ذریت میں آئے گی کہ جو مردوں کو زندہ کرے گی، جو مادر ذات بیماروں کو، برس کے مریضوں کو، اندھوں کو آنکھیں دے گی. اور مختلف جو عیسیٰ کی صفات تھیں وہ انہوں نے ان کو بیان کی اس طرح کی. انہوں نے یہ خواب اپنی بیوی کو ذکر کیا. ان کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں تھی. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے، میرے خاص طور پہ نوجوان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، یہ بات غور سے اس کو سنیں کہ ہمارے ہاں یہاں پر جو ہمیں چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہم اپنا فیوچر چننے کے لیے خود مختار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے کہ ماں باپ نیک مقصد کے لیے اپنے بچے کا فیوچر اس کی پیدائش سے پہلے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی اور انہوں نے نظر کر لی. یہ کافی عمر تک جو ہے ان کے اولاد نہیں تھی. جب حضرت عمران کو یہ سنائی گئی خوشخبری تو انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا. ان کی بیوی جو ہے پریگننٹ ہوئی. جب پریگننٹ ہوئی تو آخری زمانے میں کوئی جنگ ہوئی جس میں حضرت عمران مارے گئے. یعنی حضرت مریم کی ولادت کے بعد حضرت عمران موجود نہیں تھے. وہ بھی بیت المقدس کے، جسے کہتے ہیں ہیکل سلیمانی کے، وہ بھی پریسٹ تھے، وہاں پہ عبادت گزار یا ان کی کہتے ہیں خدمت کرنے والے، کیونکہ لاوی کی نسل میں یہ سارے کے سارے تھے. حضرت زکریا اور یہ لوگ، لاوی یا دوسرے جو بھائی تھا، یہ لوگ پابند تھے کہ وہ سارے جو انتظامات ہیں، جیسے قریش کے پاس کعبے کے تھے تو ان کے پاس ہیکل سلیمانی کے انتظامات تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کی کفالت، جو وہاں پہ لوگ آتے تھے، جو وقف ہو کے آتے تھے، بچے اور جوان، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، عبادت کرنے والوں کے لیے سارے کے سارے انتظامات کرتے تھے. جیسے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اعتکاف کرنے والوں کی ساری نگہداری اور ان کی جو ساری چیزیں ان کا تم انتظام کرو. تو اب کیا ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام چلے گئے تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی کہ اے اللہ، میں نظر کرتی ہوں، منت مانی، میں منت مانتی ہوں کیا کہ جو میرے بطن میں ہے میں اس کو محررن، میں اس کو یعنی آزاد کرتی ہوں تمام ذمہ داریوں سے جو ہوتی ہیں ایک بچے کی ذمہ داری، بڑا ہو کے وہ خدمت کرے ماں باپ کی اور جو کمائے دھمائے جو بھی کرے.
وہ ساری ان سے آزاد کر کے میں اس کو ہیکل سلیمانی کے لیے عبادت گاہ کے لیے مختص کرتی ہوں کہ وہ وہاں پہ عبادت گزار بنے اور عبادت گزار بننے کے ساتھ ساتھ وہاں کے زائرین کی خدمت کرے. یعنی اس کو مجاور بناؤں گی کس کا؟ ہیکل سلیمانی کا. وہ نظر کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو یہ نظر بہت پسند آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا واقعہ یہاں پہ ذکر کیا ہے. اب ان آیات کو اس پیرائے میں ذرا غور کر کے سنیے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم, نوح, آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ یہاں سے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہم نے چن لیا. ذریۃ بعضها من بعض, یہ اولاد تھے ایک دوسرے کی. اللہ واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ تمام باتوں کا سننے والا ہے. ایک دوسرے کی اولاد یعنی یہی بنی اسرائیل میں سے تھے, لاوی اور یہودا آپس میں اولادیں تھیں, تو ان کے بارے میں حضرت ابراہیم اور جسے کہتے ہیں نوح, ان کی نسلوں کے درمیان آپس میں رابطہ تھا, ایک دوسرے کی اولادوں میں سے تھے. اذ قالت امرأۃ, وہ بات آ رہی ہے جو میں نے بیان کی ہے ابھی توضیح, اب یہاں پہ آیت کی صورت میں آ رہی ہے, اس کو غور سے سنیے گا. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے میرے پروردگار, اس قالت, جب کہا عورت نے, عمران کی خاتون نے, عمران کی زوجہ نے, رب اے میرے پروردگار, انی بے شک میں, نظر مانتی ہوں, لکا تیرے لیے, اللہ کے لیے نظر مان رہی ہے, ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں, محررن کہ وہ تیرے نام پر آزاد ہوگا, فتقبل منی, اے اللہ مجھ سے اس کو قبول فرما, انکا انت السمیع العلیم, بے شک تو بہت سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہاں پہ کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے بیٹا ہوگا تو میں اس کو کروں گی, یا بیٹی ہوں گا تو اس کو کروں گی, نظر کروں گی, یہاں پہ کہیں ذکر نہیں. انہوں نے کہا کہ جو میرے بطن میں, یہاں پہ کہیں بھی لفظ نہیں آیا کہ جو میرے پیٹ میں بیٹا ہے اس کو میں نظر کر رہی ہوں, یا بیٹی ہے اس کو نظر کر رہی ہوں. یہاں پہ کیا کہا کہ ما فی بطنی, جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ میں نظر کر رہی ہوں. یہ چیز دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نے سنا کے بائبل سے اور ادھر ادھر سے اپنا نظریہ بیان کر لیا ہوتا ہے, بنا لیا ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہیں بھی بیٹے یا بیٹی کا ذکر نہیں ہے. حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر جس میں حضرت زکریا نے دعا کی, وہاں کہا مجھے بیٹا دے, مجھے ایک ایسا بیٹا دے, لیکن یہاں پہ کہیں بیٹے یا بیٹی کسی کا ذکر نہیں, کہا جو میرے بطن میں ہے, اور اس کو مجھ سے قبول فرما, انکا انت السمیع العلیم, بے شک تو بہت سننے والا اور سب چیزوں کا جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بیان کروں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے. دیکھیں حضرت مریم وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہے. ایک ہی خاتون ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا, کسی خاتون نے آیا. یہ کہا کہ فلاں کی بیوی, نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, فلاں کی بیوی, فلاں کی بیوی, ٹھیک ہے, فلاں کی بہن, یہ آیا. لیکن جن خاتون کا نام قرآن مجید کے اندر آیا وہ صرف حضرت مریم تھی. ان کے بارے میں کئی باتیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آیت بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. بہت ساری آیات ان کے بارے میں 5-6 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی صفات بیان کی ہیں, ان کو چننے کی وجوہات بیان کی ہیں, ان کے اوپر اپنی رحمت اور اپنی رافت کی نشانیاں بیان کی ہیں. یہاں پہ قرآن مجید میں سورہ شورا کی ایک آیت ہے, سورہ نمبر 42 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ خلقت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلقت کیسے کرتا ہے. یہاں تک ہماری تفسیر ختم ہو گئی. یہ ایک علمی بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, یہاں سے تفسیر ہماری ختم ہو گئی. یہاں میں اس آیت سے متعلق جو کچھ علماء ہیں انہوں نے یہ نظر قائم کی, میں اپنی نظر بیان نہیں کر رہا, ان کی نظر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جو علماء اس لحاظ سے جنہوں نے سائنسی میدانوں کے اندر اور قرآن مجید کے اوپر کام کیا ہے, مفسر نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی ایک نظر دی ہے اس کے بارے میں, تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے ہے, غور سے سنیے گا اس بات کو, اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, بادشاہت اس کی. یخلق ما یشاء, وہ اختیار رکھتا ہے کہ جس چیز کو چاہے پیدا کرے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان چاروں کیٹیگریز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ انسانوں میں جن چیزوں کو پیدا کرتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں, 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, 4 قسم کے انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. وہ اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور, کہتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے مذکر, بیٹیاں دیتا ہے. اناس مؤنث سے نکلا ہے, اناس سنگولر, اناس کہتے ہیں یعنی بہت سارے, مؤنث سے کہتے ہیں. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے یعنی مؤنث دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے کیا کہتا ہے لمن یشاء ذکور, اور جس کو چاہتا ہے مذکر دیتا ہے یعنی لڑکے دیتا ہے.
دو کیٹیگریز ہو گئی. یعنی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے اور یزوجہم ذکرانا و اناسا, اور یا پھر یزوجہم ملا دیتا ہے, زوج بنا دیتا ہے مؤنث اور مذکر کو. دیکھیں جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں نا, وہ بعض دفعہ دونوں لڑکے ہوتے ہیں, بعض دفعہ دونوں لڑکیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایک لڑکی ہوتی ہے ایک لڑکا ہوتا ہے. یہ مراد نہیں ہے, کیونکہ لڑکی الگ ہوتی ہے اس کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں, لڑکا الگ ہوتا ہے اس کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, کہ بعض میں وہ دونوں خصوصیات رکھ دیتا ہے کہ اس میں ذکر یعنی مذکر جو تمام خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں, جو میل وہ ہوتی ہیں خصوصیات, اور جو فیمیل خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں انگلش میں, اس کو کہتے ہیں ہرمافروڈائٹ, HERMAPH, یا آپ ضرور جا کے سرچ کریے گا اس میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہرمافروڈائٹ, ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہرمافروڈائٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں. گو کی دنیا میں یہ بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, لیکن یہ ہوتے ہیں جن کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن مؤنث کا عنصر, ایسے لوگوں میں مؤنث کا عنصر زیادہ نمایاں ہوتا ہے, لیکن مذکر ان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ساری باتیں ذرا غور سے رکھیے گا, پھر میں حضرت مریم کی آیت کی طرف آئیں گے ہم یہاں پہ. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور بعض کو وہ عقیم پیدا کرتا ہے, یعنی ایسے مرد یا ایسی عورت کو پیدا کرتا ہے کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی. عقیم, باز جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں. اِنَّهُ, یہ کتنے ہو گئے, 4 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ صاحب علم ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک نشانی بنایا. حضرت مریم کے بارے میں خاص اللہ تعالیٰ نے کام کیا, تو کہا کہ ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے دونوں کو نشانی بنا دیا. کہا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیَةً وَأَوَيْنَاهُمَا, خیر بعد میں لمبی آیت ہے کہ ہم نے قرار دیا ابن مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو نشانی, یعنی ان دونوں کو نشانی بنایا, یعنی ان میں کوئی خاص بات ہے. اب ہم پلٹتے ہیں اپنی پرانی والی اس کی طرف, جسے کہتے ہیں نا کہ آیت کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اب غور سے سنیے گا اس بات کو. آخر میں ختم کر رہا ہوں, کتنا ٹائم اوپر ہو گیا, ابھی باقی ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, میں ابھی بس ختم کر رہا ہوں. 1 منٹ, ایک سوال بھیجے محمد والے میں. کہتے ہیں فلما وضعتها, یہاں سے غور سے سنیے گا آپ لوگ. قرآن اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا نا, آپ کھول بھی لیتے تو زیادہ آسانی ہو جاتی. آیت نمبر 36 سے میرا خیال ہے. ہاں, فلما وضعتها, جب پیدا ہوئی ان کے ہاں, جب انہوں نے جنا, جب انہوں نے پیدا کیا, وضعتها ایک مؤنث کو, قالت, تو انہوں نے کہا, رب انی وضعتها انثى, اے اللہ میرے ہاں تو انثى بیٹی پیدا ہو گئی. واللہ عالم بما وضعت, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے جب کہا نا کہ میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہوئی, اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں تمہارے یہاں جو ہے وہ کون پیدا ہوا. اللہ نے کیا کہا, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا ہے. بما وضعت, کیا تم نے جنا ہے. ولیس الذکر کالانثی, اور ذکر جو ہے مذکر جو ہے انثی ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ بیٹا ہو جاتا, یعنی وہ مریم کے بارے میں کہتے ہیں یہ بیٹا تو نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا کہ لڑکا بھی نہیں ہے, اور یہ بھی کہہ دیا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی بات کو اس طرح سے بیان کیا کہ نہ وہ, یہ ایک علمی نظر بتا رہا ہوں, تفسیر نہیں ہے, دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک سائنس کے اس نے یہ نظر دی ہے, لیکن علمی طور آپ لوگ اس پہ غور کیجیے گا. اور اس پہ میں ابھی کر رہا ہوں, میں نے کہا آپ کے سامنے اس نظر کو پیش کر دوں. تو نے کہا کہ لڑکا لڑکی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں, میں آپ کو یہ نظر جو بیان کر رہا ہوں یہ علمی بات جو بتا رہا ہوں, یہ ہیمو والی جو بتائی تھی میں نے آپ کو. آیت میں تو وہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے, یعنی انہوں نے کہا کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے, تو اللہ نے کہا یہ نہیں کہا نہیں, یعنی تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسہ معلوم ہے, تمہیں نہیں معلوم کیا ہے. آگے والی آیت میں اس کے بارے میں بتا رہا ہے کیا ہے, آگے والی آیت میں بتا رہا ہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. واللہ عالم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے کیا ہوا ہے. ولیس الذکر کالانثی, اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا. وانی سمیتها مریم, اور ان کی ماں کیا کہتی ہیں, میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کے معنی کیا ہوتے ہیں, خدمت کرنے والی.
کیونکہ اس میں انہوں نے ہیکل سلمانی میں خدمت کرنی تھی تو انہوں نے کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں تجھے پناہ میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو. ذریت کس کے لیے ہوتا ہے لفظ؟ ذریت ہمیشہ مرد سے چلتی ہے. قرآن مجید میں لفظ ذریت جو ہے نا، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، 31 دفعہ لفظ 32 دفعہ لفظ ذریت آیا ہے. 31 دفعہ مرد سے نسل چلنے کا آیا ہے. یہ نسل کس سے چلتی ہے؟ آل ابراہیم سے، فلاں 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 فلاں، ابراہیم کی ذریت میں، اسماعیل کی ذریت میں. 31 دفعہ یہ جملہ آیا ہے، ذریت کا لفظ آیا ہے، اور سب مردوں سے آیا کہ مرد سے ذریت چلی، مرد سے ذریت چلی. ایک دفعہ مریم کے لیے آیا، وہ کیا آیا کہ مریم سے ہم نے ذریت چلائی. کہاں پہ آیا؟ اسی آیت کے اندر آیا کہ اس میں کیا فرمایا کہ میں وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے. کیونکہ عمران نے کہا تھا کہ میری ذریت میں آنے والا ہے کوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے یہاں مجھے تو بیٹی لگ رہی ہے، تو اب تو وہ بندہ تو نہیں آ سکتا. وہ بندہ تو یہ نہیں ہے جس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے سنا تھا، جو اللہ نے اس کو بتایا تھا. تو کہا کہ اس کی ذریت میں اب جو بھی ہو. اب ان کو بھی پتا نہیں، کیونکہ ذریت کہا تھا تو کہا میری نسل میں، اب میری تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے. تو میں انہوں نے دعا کر دی کہ میں شیطان رجیم سے بچنے کی جو ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، بس اللہ نے قبول فرما لیا اس سے، اس کے رب نے احسن طریقے سے. اب یہ لفظ غور کریے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، عامر بھائی کی بات کا جواب جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ تعالیٰ نے لفظ پرورش کا استعمال نہیں کیا یہاں پہ. اس کی پیدائش میں، پیدائش کے لیے، پیدا ہونے کے لیے یا پرورش کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ استعمال نہیں کیا. لفظ وہ استعمال کیا جو نباتات کے پرورش کے لیے استعمال ہوتا ہے. انبتہا، نبات ہوتی ہیں یہ پیڑ پودے ہوتے ہیں، اور پیڑ پودوں میں بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر فیمیل میل نہیں ہوتا، ایک ہی پودے سے جو ہے پروڈکشن ہوتی ہے. کچھ اس طرح کے امیبا ہوتے ہیں، امیبا جسے آپ کہتے ہیں جس سے پروڈکشن ہوتی ہے، جس میں میل اور فیمیل کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اصل جو پودے ہوتے ہیں بعض ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے جو اگتے ہیں ان میں وہ عمل انجام نہیں پاتا جس کے ذریعے سے ایک جو نیا وجود جو ہے وہ عام طریقوں سے جو ہے سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال یہاں پہ کہی ہے، ہم نے اس کو اگایا، مثال دی ہے پودے کی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ہم نے اسے پروان چڑھایا، پودے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بطریق احسن. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور سرپرست بنا دیا زکریا کو اس کا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب بھی وہ اس پہ داخل ہوتے زکریا المحراب وجد عندها رزقا. محراب کہتے تھے اس حجرے کو جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کے یہ نبی اس حجرے میں داخل ہوتے تھے حضرت مریم کے پاس، تو وجدہ، تو وہ پاتے وہاں پہ کیا پاتے تھے؟ عندها رزقا، مریم کے پاس رزق. اب یہ رزق کھانے کا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں پھل پھول کچھ نہیں لکھا گیا، وہ خوشبودار پھل تھے، وہ ہم نے بیان کیے، وہ بائبل سے اٹھا لیا ہم نے. یہاں پہ نہیں کہا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ رزق سے مراد رزق اللہ تعالیٰ کا علم و دانش ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور رزق آسمانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو بیان نہیں کیا. اس کے بعد فرماتا ہے حضرت مریم ان سے کہتے ہیں قالا، زکریا کیا کہتے ہیں؟ یا مریم انا لک ھذا، کہ اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ قالت، تو مریم کہتی ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں تک جو ہے یہ بات ہماری کمپلیٹ تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی دعا شروع ہو رہی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ سے کریں گے. آیت نمبر 37 تک ہم نے کر لیا، 38 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن فہمی کا اور قرآن کو سمجھنے کا فہم اور شعور عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، قرآن کی آیات کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ قرآن کی نورانیت سے ہمارے قلب و ہمارے فکر و افکار کو روشن فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو داخل فرما. اے اللہ قرآن کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کا شوق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اولادوں کے دل میں قرآن اور اللہ، قرآن اور اس کے نبی سے محبت میں اضافہ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ اس گھر کے جو لوگ ہیں ان کے مرحومین، آپ کے مرحومین، اور جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان تمام
لوگوں پہ اپنی جسے کہتے ہیں رحمت و مغفرت فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے رزق اور فہم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں اور ہمارے اولادوں کی اولادوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر آباد میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔